مشکلوں سے گھبرانے والا شخص معاشرے کے لیے قابل قبول بن سکتا ہے اگر وہ اپنے سامنے درپیش جو چیلنجز ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے، یا پھر کم از کم وہ مشکلات سے لڑنے کی کوشش تو کرے۔ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو امریکہ کے زیر اثر ہے، پاکستان سے گفتگو کا ان کا جو معاملہ تھا اس کو انہوں نے ٹاکس کو مکمل طور پہ سسپینڈ کر دیا۔ مکمل طور پہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ گفتگو کرنے سے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ حکومتی ٹیم یہ دعویٰ کر رہی کہ پیکج کے اعلان کے وقت آئی ایم ایف کو مکمل طور پر آگاہ کیا گیا۔ حکومت جاتے جاتے آئی ایم ایف سے ڈیل ختم کر کے جا رہی ہے اور آنے والی حکومت کے لیے ایٹم بم بچھا کے جا رہی ہے۔ اب عوام مزید اس تبدیلی کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ جس وقت کشمیر کے حوالے سے وزرائے خارجہ کانفرنس OIC کی ہونے والی تھی، محمد بن سلمان 23 مارچ کی تقریبات میں آنے کے لیے تیار تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے آنا اس لیے کہ جس طرح عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، محمد بن سلمان بھی اسلامی دنیا کے ویسے ہی ایک رولر کے طور پر ابھرے ہیں، اور جو بائیڈن کی کالز لینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ آئی ایم ایف کا جو پروگرام جاری ہے اس کو حکومت جاتے جاتے ختم کریے، جبکہ یہ ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جاری رہے، لیکن حکومت جاتے جاتے یہ ڈیل توڑ رہی ہے۔ ایک سیڈ یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ پرنس محمد بن سلمان کی آمد متوقع تھی، بڑی تیاریاں تھیں، لیکن اب وہ نہیں آ رہے۔ چیلنجز دیکھ کر بھاگ جانے والا ایک ناکام انسان ہوتا ہے، اور ایسا شخص بزدل تو ہوتا ہی ہے جو دوسروں پر اپنی ناکامی کا ملبہ ڈال دیتا ہے اور معاشرے کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، اور خاص طور پہ اپنی آنکھوں پہ بھی جھونکتا ہے۔ پاکستان میں اسلامک سہیوگ سنگٹھن یعنی آرگنائزیشن آف دا اسلامک کوآپریشن یعنی OIC کی بیٹھک ہونے والی ہے۔ پاکستان اس بار بھی اس منچ کا درپیوگ کرنے والا ہے۔ OIC سمیلن کے 48ویں سطر سے پہلے پاکستان نے کشمیر مسئلے پر بھارت ویرودھی ایک مسودہ پرستاو تیار کیا ہے۔ 22 اور 23 مارچ کو پاکستان کی راجدھانی میں ہونے جا رہی اس بیٹھک میں بھاگ لینے کے لیے 40 سے ادھک مسلم دیشوں کے پرتینیدھیوں نے پشٹی کی ہے۔ اب یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن OIC کے سرتاج محمد بن سلمان نے اس میٹنگ میں شرکت کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کو اس بات سے بڑا دھکا لگا ہے۔ دوسری طرف IMF نے پاکستان کو لون دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہی نہیں، پاکستان کے پرم متر چین کے ودیش منتری جلد ہی بھارت کے دورے پر آ رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے پھر سے ایک بڑا جھٹکا ہے۔ اوپر سے عمران خان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اسی مہینے انہیں پردھان منتری کی کرسی خالی کرنی پڑے گی۔ ریاست مدینہ بنانے والے عمران خان صاحب پر وہی کہاوت لاگو ہوتی ہے کہ چوبے جی گئے تھے چھبے جی بننے، دوبے جی بن کر رہ گئے۔ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو امریکہ کے زیر اثر ہے، پاکستان سے گفتگو کا ان کا جو معاملہ تھا اس کو انہوں نے ٹاکس کو مکمل طور پہ سسپینڈ کر دیا۔ مکمل طور پہ IMF نے پاکستان کے ساتھ گفتگو کرنے سے منع کر دیا، انکار کر دیا، اور یہی وہ بات ہے جو وزیر اعظم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں کہوں ایبسلیوٹلی ناٹ، اور اگر یورپین یونین سے کہوں کہ کیوں تم نے انڈیا کے ساتھ ان کو ایسی بات کیوں نہیں کی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن اور کاروائی ہوگی۔ تو آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ IMF نے پاکستان کے ساتھ جو گفتگو ہے، جو ہمارا ان کا لون پروگرام ہے، اس پر ٹاک سسپینڈ کر دی ہیں۔ بالکل پاکستان کو نو کر دیا، پاکستان کو فارغ کر دیا IMF نے، اور ظاہر ہے امریکہ اس کے پیچھے ہے، اور وزیر اعظم اس وقت پاکستان کے عمران خان ہے، کیونکہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم کی۔ IMF یہ نہیں مانتا، IMF یہ نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے مارو، ٹیکے لگاؤ ان کو مہنگائی کے، ادروائز ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو ایک اور میڈیا ٹوٹلی بلیک آؤٹ۔ دوسری جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں، فورن فنڈنگ کیس میں اس وقت اپوزیشن نے ہر طرف سے یلغار کی ہوئی ہے، وہ ساری قوتیں جو وزیر اعظم عمران خان کو ان سیٹ کرنا چاہتی ہیں، ان کو نکالنا چاہتی ہیں، وہ انہوں نے یلغار کی ہوئی ہے، اور ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ جو اس وقت بیہائنڈ دا سین گفتگو ہو رہی ہے، فورن فنڈ، یہ جو الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کیس ہے، اس کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے، کوئی بھی ایسا سرپرائزنگ فیصلہ آ سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب کی اس وقت جو اہلیت ہے، اس وقت وہ جو وزیر اعظم ہے، اس پر کوئی فرق پڑ سکے۔ میں وداؤٹ منسنگ مائی ورڈز میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس میں کوئی ایک ایسا فیصلہ جو بھونچال لے آئے، پاکستان میں سیاسی بھونچال لے آئے، کوئی اس طرح کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور اپوزیشن کے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ اس حوالے سے بہت پر امید ہیں کہ فیصلہ کوئی اس طرح کا آئے گا۔ اگر اپوزیشن یہ بازی جیت بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر اپوزیشن یہ بازی جیت جاتی ہے، اپنے نمبرز بھی پورے کر لیتی ہے، اور نمبرز پورے کر کے جو ہے وہ
عمران خان کو ہرا دیتے ہیں تو عمران خان ان کے لیے ایٹم بم بچھا کے جا رہے ہیں. یہ بات کہی ہے مفتاح اسماعیل نے, اور مفتاح اسماعیل ہیں PMLN کے سینئر ممبر اور فارمر فائنانس منسٹر. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جاتے جاتے IMF سے ڈیل ختم کر کے جا رہی ہے اور آنے والی حکومت کے لیے ایٹم بم بچھا کے جا رہی ہے. ہمارے لیے انہوں نے کہا ہمارے لیے ایٹم بم بچھا کے جا رہی ہے. میں تو شاید یہ کہتی کہ کانٹے بچھا کر جا رہے ہیں عمران خان اور یہ حکومت, وہ سب کچھ کریں گے کہ کانٹے بچھا کے جائیں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ایٹم بم بچھا کے جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مفتاح اسماعیل نے ایگزیکٹلی جو ورڈز کہے ہیں میں آپ کو وہ بتائی دے. حکومت نے IMF کی اجازت کے بغیر ایمنیسٹی دی. حکومت نے IMF کی اجازت کے بغیر ایک تو ایمنیسٹی دے دی ہے جس کی وجہ سے IMF جو ہے وہ اس کو نہیں مان رہی تھی, اور اس کے FATF پر بہت برے اثرات پڑے ہیں. ایک تو ان کا یہ کہنا تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ IMF کا جو پروگرام جاری ہے اس کو حکومت جاتے جاتے ختم کریے, جبکہ یہ ضروری ہے کہ IMF کا پروگرام جاری رہے, لیکن حکومت جاتے جاتے یہ ڈیل توڑ رہی ہے. اس گورنمنٹ نے بہت ساری ایسی باتیں ان کی ابھی تک کمپلیٹ نہیں کی, پوری نہیں کی, جس کی وجہ سے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا پلان. اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا ابھی تک. تو گورنمنٹ یہ کرے گی کہ اب جاتے جاتے IMF پلان سے نکل جائے گی, ڈیل اپنی توڑ دے گی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک مہنگائی کا طوفان, سیلاب تو آئے گئی, لیکن اس کے بہت برے اثرات پڑیں گے. پرنس محمد بن سلمان کی آمد متوقع تھی, بڑی تیاریاں تھیں, لیکن اب وہ نہیں آ رہے. تو جو لوگ یہ کرنا چاہتے تھے تحریک عدم اعتماد, انہوں نے بالکل اس وقت پیش کی جس وقت کشمیر کے حوالے سے وزرائے خارجہ کانفرنس OIC کی ہونے والی تھی. محمد بن سلمان 23 مارچ کی تقریبات میں آنے کے لیے تیار تھے, اور وہ یہ چاہ رہے تھے آنا, اس لیے کہ جس طرح عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا, محمد بن سلمان بھی اسلامی دنیا کے ویسے ہی ایک رولر کے طور پر ابھرے ہیں, اور جو بائیڈن کی کالز لینے سے انہوں نے انکار کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ جب اگر جو بائیڈن ان کے بارے میں یہ سمجھتا ہے تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. یہ انہوں نے دی اٹلانٹک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا, اور ان کا وہاں سے ایک میسج بڑا واضح تھا پوری دنیا میں جو لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر عمران خان کو پاکستان کی حکومت سے ہٹانا, اس کا سب سے بڑا بینیفیشری امریکہ ہوگا, جو یہاں پر ٹوٹ پھوٹ اور انتشار چاہتا ہے. اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو یورپین یونین کی محبت میں مرے جا رہے ہیں, امریکہ کی محبت میں مرے جا رہے ہیں, یہ لوگ کن کے مفادات پر کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پیٹرول کا 10 روپے لیٹر سستا ہونا, بجلی کا 5 روپے یونٹ اس کو سستا کرنا, IMF اس کو کیوں ہضم کرنے کو, ڈائجسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے؟ کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو 2 قدم آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ یہ حقائق کچھ ایسے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت اپنی سیاست کی, میں سمجھتا ہوں سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ وہ لانگ مارچ میں نکلے ہوئے تھے, بلاول بھٹو زرداری صاحب, دوسری طرف وہ عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ ساری اپوزیشن کٹھی مل بیٹھی ہے. تو سیاسی بقا کی جنگ ہو رہی ہے, اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, عوام کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ معاشی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ 2-3 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ بجلی کا ریٹ کم کر دینا, پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ کم کر دینا, ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کر دینا. تو معاشی ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عوام کی کوئی سپورٹ حاصل ہو جائے.